ملک کے بالائی علاقوں میں شدید برفباری سے نظام زندگی بھی جم گیا۔ خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں سڑکیں بند۔ آزاد کشمیر میں ضلع حویلی کی حدود میں ایمبولینس سمیت 25 کے قریب گاڑیاں پھنس گئیں۔ پاک فوج نے 32 مسافروں کو ریسکیو کر لیا۔ ایمبولینس میں موجود 2 میتیں بھی نکال لی گئیں۔ چترال میں برفانی تودہ گھر پر گر گیا، 9 افراد جاں بحق۔ چلاس، اپر کوہستان، ملکنڈ، دیر بالا، کمراٹ، لواری ٹنل اور باجوڑ میں برفباری سے راستے بند ہو گئے۔ ایبٹ آباد میں جنریٹر گیس سے 3 نوجوانوں کی موت۔ مغربی ہواؤں کے باعث خیبر پختونخوا میں اتوار کی رات سے منگل تک مزید بارش اور برفباری کی پیشگوئی۔ مری میں برفباری کا سلسلہ رک گیا، موسم صاف ہو گیا۔ مری کے راستے جلد کھلنے کا امکان۔ برفباری کے باعث متعدد رابطہ سڑکیں ڈھک گئیں۔ مری میں مزید گاڑیوں کے داخلے پر پابندی۔ آزاد کشمیر کے بالائی علاقوں میں بھی برفباری کا سلسلہ تھم گیا۔ گاڑیوں، درختوں، ہر چیز کو برف نے ڈھانک دیا۔ برفباری اور لینڈ سلائیڈنگ سے اہم شاہراہیں بند، بجلی کا نظام درہم برہم۔ مظفر آباد میں کئی سالوں کے بعد برفباری ہوئی۔ وادی نیلم میں شدید برفباری سے 3 مکانات گر گئے۔ کراچی کے سانحہ گل پلازا میں اب تک 71 لاشیں اور انسانی باقیات لائی گئی ہیں۔ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ طارق کا کہنا ہے کہ 20 افراد کی شناخت کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ 6 لاشیں قابل شناخت لاشیں تھیں، 12 لاشوں کی شناخت DNA سے ممکن ہوئی۔ 1 لاش کی شناخت قومی شناختی کارڈ سے جبکہ 1 لاش کی شناخت لاکٹ سے کی گئی۔ خیبر پختونخوا میں خطرناک عمارتوں کے معائنے اور فائر سیفٹی قوانین کے سخت نفاذ کا فیصلہ۔ لینڈ یوز اینڈ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا چیف پلاننگ کنٹرول افسران اور متعلقہ حکام کو خط لکھا۔ کراچی واقعے سے بلڈنگ سیفٹی قوانین کے سخت نفاذ کی ناگزیر ضرورت ظاہر ہوتی ہے۔ چیف پلاننگ کنٹرول افسران خطرناک اور خستہ حال عمارتوں کا معائنہ کریں۔ IMF کی منیجنگ ڈائریکٹر کرسٹلینا جارجیوا وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر قیادت حکومت کی معاشی اصلاحات کی معترف۔ دیووس میں عالمی اقتصادی فورم کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، وزیر اعظم پاکستان میں مثبت تبدیلی اور ترقی کے لیے سنجیدہ ہیں۔ شہباز شریف جب کسی کام کو کرنے کی ٹھان لیں تو پھر اسے مکمل کر کے ہی چھوڑتے ہیں۔ پاکستانی حکومت سنجیدگی سے اصلاحات کا نفاذ کر رہی ہے۔ حکومتی اقدامات کے مثبت ثمرات موصول ہونے لگ گئے ہیں۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے افغانستان میں برطانیہ سمیت نیٹو کے کردار پر صدر ٹرمپ کے بیان کو خطرناک اور توہین آمیز قرار دے دیا۔ معافی مانگنے کا مطالبہ، کہا اگر میں نے ایسا بیان دیا ہوتا تو یقیناً معافی مانگتا۔ 9/11 کے بعد افغانستان پر امریکہ ساتھ دیتے ہوئے جنگ کے دوران 457 برطانوی فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ نیٹو فوجی افغانستان میں جنگ کے دوران فرنٹ لائن سے دور رہے۔ امریکہ میں مقیم برطانیہ کے شہزادہ ہیری نے کہا کہ افغانستان میں دی گئی نیٹو افواج کی قربانیوں کا احترام کیا جانا چاہیے۔ بولے میں نے بھی افغانستان میں فوجی خدمات سر انجام دیں، دوست بنائے، دوستوں کو کھویا بھی۔ ماں باپ نے اپنے بیٹوں بیٹیوں کو دفن کیا، بچے والدین کے بغیر رہ گئے۔ امریکہ نے ٹرمپ کے نیٹو سے متعلق بیان پر برطانوی تنقید مسترد کر دی۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ٹرمپ درست کہتے ہیں، نیٹو کے لیے امریکہ نے سب سے زیادہ قربانیاں دیں۔ امریکہ نے نیٹو کے لیے دیگر تمام ممالک سے زیادہ کردار ادا کیا۔ سیشن کورٹ اسلام آباد میں ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کے خلاف متنازع ٹویٹس کیس پر سماعت۔ پولیس حکام نے عدالت میں اپنا جواب جمع کروا دیا۔ کہا سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پر 5 سے 6 گھنٹے کا وقت چاہیے۔ عدالت سے استدعا ہے کہ ملزمان کی بذریعہ ویڈیو لنک پیشی کی اجازت دی جائے۔ عدالت نے ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کو بذریعہ ویڈیو لنک پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ حیدرآباد کے قریب مہران ہائی وے پر کار اور ٹرک کی ٹکر، 8 افراد جاں بحق، 2 زخمی، ٹرک ڈرائیور گرفتار۔ جاں بحق افراد میں 2 مرد، 1 خاتون اور 5 بچے شامل۔ لانڈھی کراچی فیوچر موڑ کے قریب ٹریلر کی ٹکر، موٹر سائیکل سوار 2 افراد جاں بحق، 1 زخمی۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں بیوی بچوں کے سماجی تحفظ سے متعلق قانون منظور۔ بیوی کو گھورنا، طلاق یا دوسری شادی کی دھمکی دینا اور بیوی کو مرضی کے بغیر گھر میں دیگر افراد کے ساتھ رکھنا بھی قابل سزا جرم قرار۔
قانون کا اطلاق وفاقی دارالحکومت اسلام آباد پر ہوگا۔ قانون میں بیوی، بچوں یا گھر میں رہنے والے دیگر افراد کو گالی دینا، جذباتی یا نفسیاتی طور پر پریشان کرنا بھی جرم ہوگا۔ ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ میں جنسی استحصال کے ساتھ معاشی استحصال بھی شامل ہے۔ 3 سال تک کی سزا، 1 لاکھ روپے تک کا جرمانہ بھی عائد کیا جا سکے گا۔ جرمانہ ادا نہ کرنے پر مزید 6 ماہ کی قید ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے بانی پی ٹی آئی کے خلاف ہتک عزت کے دعوے پر سماعت آج ہوگی۔ عدالت نے پیمرا کے گواہان کو بیان ریکارڈ کرانے کے لیے طلب کر رکھا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے بیان پر جرح مکمل ہو چکی۔ ہائی کورٹ کے باہر جھگڑا کیس میں گرفتار ایمان مزاری انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد میں پیش۔ عدالت نے 14 روز کے لیے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ سیشن کورٹ اسلام آباد میں ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کے خلاف متنازع ٹویٹس کیس پر سماعت آج ہوگی۔ گزشتہ روز ملزمان اور وکیل صفائی عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ عدالت نے کہا اگر آج ملزمان پیش نہ ہوئے تو جرح کا حق ختم ہو جائے گا۔ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کی گرفتاری پر اسلام آباد بار ایسوسی ایشن نے جمعے کو ہڑتال کی۔ لاہور میں بسنت کی اجازت کے بعد پتنگ اور ڈور کی تیاری کا عمل ایک بار پھر روایتی انداز میں جاری۔ کاریگر صبح سے شام تک پتنگیں اور ڈور تیار کرنے میں مصروف ہیں۔ کاریگروں کا کہنا ہے کہ تیاری کے تمام مراحل میں حکومتی SOPs پر عمل پیرا ہیں۔ ہر پتنگ پر QR کوڈ لگایا جا رہا ہے۔ ڈور کی تیاری میں منظور شدہ نمبرز کے دھاگے لگا رہے ہیں۔ ایران امریکہ کشیدگی، برطانیہ نے قطر میں 4 ٹائفون لڑاکا طیارے تعینات کر دیے۔ برطانوی وزارت دفاع کے مطابق طیاروں کو دفاعی مقصد کے تحت بھیجا گیا ہے۔ اقدام ایسے وقت سامنے آیا ہے جب صدر ٹرمپ نے ایران کو خبردار کیا ہے کہ امریکہ مشرق وسطی کی جانب ایک بڑا بیڑا روانہ کر رہا ہے۔ ادھر امریکہ نے ایران کے خلاف نئی پابندیوں کا اعلان کر دیا۔ راولپنڈی پولیس نے خاتون سمیت ہنی ٹریپ گینگ کے 4 ارکان گرفتار کر لیے۔ پولیس کے مطابق ملزمان نے 28,000 روپے، شناختی کارڈز اور ATM کارڈ برآمد۔ زیر حراست افراد سے ہنی ٹریپ میں استعمال ہونے والا موبائل فون بھی برآمد۔ گینگ شہریوں کو نوکری کا جھانسا دے کر ٹریپ کر کے بلاتا اور ویڈیوز بنا کر بلیک میل کرتا تھا۔ کراچی کے سرکاری اور نجی اسپتالوں میں کتوں کے کاٹے کے کیسز میں اضافہ۔ ترجمان انڈس اسپتال کے مطابق مختلف اسپتالوں میں رواں سال کتے کے کاٹنے کے 3040 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ 1 جنوری سے اب تک جناح اسپتال میں کتے کے کاٹنے کے 700 جبکہ سول اسپتال میں 1000 کیس رپورٹ ہوئے۔ اور امریکہ 78 سال کے بعد عالمی ادارہ صحت سے باضابطہ طور پر دستبردار ہو گیا۔ فیصلہ فوری طور پر نافذ ہو گیا جس سے امریکہ کا WHO کے ساتھ عملی تعلق بالکل ختم ہو گیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے 1 سال قبل ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے تھے جس میں انخلا کا اشارہ دیا گیا تھا۔ امریکی محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ WHO کے کورونا وبا سے نمٹنے میں مس ہینڈلنگ، اصلاحات میں ناکامی اور رکن ممالک کے سیاسی اثر و رسوخ کی وجہ سے کیا ہے۔